ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک عظیم الشان جنگل تھا جہاں جنگلی جانوروں کا راج تھا۔ اس جنگل میں ہر طرح کے جانور بستے تھے، لیکن دو سب سے زیادہ طاقتور مخلوقات تھیں، ایک عظیم الشان شیر جنگل کا بادشاہ اور ایک دیو ہیکل ڈریگن جس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے ہی زمین کانپ اٹھتی تھی۔ شیر کا نام شیر تھا، وہ اپنی طاقت، دلیری اور حکمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس کی عزت کرتے تھے اور اس کے حکم کو مانتے تھے۔ شیر نے ہمیشہ جنگل کے امن کو برقرار رکھا اور کمزور جانوروں کی حفاظت کی، لیکن شیر کے دل میں ایک چھپی ہوئی خواہش تھی کہ وہ اپنی سلطنت کو وسعت دے اور دور دراز کے علاقوں پر بھی حکمرانی کرے۔ دوسری طرف ڈریگن کا نام زلار تھا۔ زلار ایک قدیم اور پراسرار مخلوق تھی جسے انسانوں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ وہ آتشی سانس چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوفناک شعلے چمکتے تھے۔ زلار ایک پہاڑی کے اندر غار میں رہتا تھا اور جب بھی وہ باہر نکلتا جنگل کے جانور خوف سے کانپ اٹھتے۔ زلار کی طاقت اور خطرناک فطرت نے اسے ایک الگ مخلوق بنا دیا تھا۔ وہ زیادہ تر تنہائی میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ شیر اور ڈریگن کے درمیان طاقت کا مقابلہ ہونا شروع ہوا۔ شیر کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگرچہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن زلار کی موجودگی سے اس کی حکمرانی کو خطرہ تھا۔ دوسری طرف زلار کو بھی شیر کی سلطنت پر اپنی حکمرانی کا خواب دکھائی دینے لگا۔ ایک دن شیر نے اپنے دربار میں اعلان کیا، زلار کو یہاں بلایا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو کہ جنگل کا حقیقی بادشاہ کون ہے، جو کہ ایک چیتا تھا۔ ڈریگن کے غار تک پہنچا اور اسے شیر کا پیغام دیا۔ زلار نے قاصد کو غور سے سنا اور کہا، شیر کی طاقت جنگل میں ہو سکتی ہے، لیکن آسمان اور پہاڑوں پر میرا راج ہے۔ اگر وہ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو تیار رہو۔ اگلے دن جنگل کے تمام جانور جمع ہوئے۔ ایک طرف شیر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں دلیری اور جیت کا یقین تھا۔ دوسری طرف زلار اپنے دیو ہیکل جسم اور بڑے پروں کے ساتھ آسمان سے نیچے اترا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا، جیسے کہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو ماپ رہے ہوں۔ شیر نے گرج کر کہا، یہ جنگل میری حکمرانی میں ہے، زلار تم یہاں آ کر میرے جانوروں کو خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ زلار نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ آسمان سب میرے ہیں۔ تمہاری حکمرانی صرف زمین تک محدود ہے، لیکن میں آسمانوں میں بھی راج کرتا ہوں۔ دونوں کے درمیان الفاظ کا تبادلہ ختم ہوا اور لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ زلار نے پہلا حملہ کیا، اپنی آتشی سانس کو شیر کی طرف پھینکا، لیکن شیر پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس کے بعد شیر نے اپنے پنجوں سے زلار پر وار کیا، لیکن زلار کی خال اتنی سخت تھی کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور دونوں ہی تھک چکے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جنگل میں ایک زبردست زلزلہ آیا، درخت ہلنے لگے، زمین پھٹنے لگی اور ہر طرف خوف پھیل گیا۔ زلار اور شیر دونوں نے لڑائی روک دی اور زلزلے کی شدت کو محسوس کیا۔ لڑائی بڑھتی گئی اور دونوں ایک دوسرے پر بھرپور وار کرتے رہے۔ جنگل کے جانور حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح یہ دو عظیم مخلوقات ایک دوسرے کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ زلار آسمان پہ اڑ کر شیر پر وار کرتا، جبکہ شیر زمین سے چھلانگ لگا کر زلار کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا۔ کئی گھنٹے گزرے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا اشارہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی لڑائی نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، بلکہ پورے جنگل کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ شیر اور ڈریگن نے اپنی جنگ روک دی اور سوچ میں پڑ گئے۔ شیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ زمین پہ جنگل، یہ جانور ہم سب کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنی طاقت کی آزمائش کی، لیکن اگر ہم ساتھ مل کر کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ زلار نے سر ہلایا اور کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو شیر، میں پہاڑوں اور آسمانوں پر راج کر سکتا ہوں، لیکن زمین پر تمہاری حکمرانی کو چیلنج کرنا ضروری نہیں ہے۔
اس طرح دونوں نے اپنے اختلافات ختم کر دیے اور ایک معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی حدود کا احترام کریں گے اور مل کر جنگل کی حفاظت کریں گے۔ شیر زمین پر حکمرانی کرتا رہا جبکہ ذلار پہاڑوں اور آسمانوں کا محافظ بن گیا۔ جنگل کے جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ انہیں اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ شیر اور ڈریگن کی دوستی سے جنگل میں امن اور سکون بحال ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور شیر اور ذلار دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ جب بھی جنگل کو کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا، ذلار اپنی طاقت سے شیر کی مدد کرتا اور جب پہاڑوں میں کوئی مسئلہ ہوتا، شیر اپنی فوج کے ساتھ ذلار کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کا اصل استعمال دوسروں کو زیر کرنے میں نہیں بلکہ مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہوتا ہے۔ شیر اور ڈریگن کی دوستی نے نہ صرف جنگل کو بچایا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ دشمنی کے بجائے دوستی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جنگل کے جانور شیر اور ذلار کی دوستی کی داستانیں سناتے ہیں اور اس جنگل میں امن کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔